السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله
كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا. اس آیت میں آپ کی اماں کی شان کا ذکر ہے، تو میں چاہتا ہوں اماں عائشہ کے حلالی بیٹے قرآن سن کر کے محبت سے کہیں ایک بار ایڈوانس سبحان اللہ. میں پھر پڑھتا ہوں، جس کا قرآن سن کر کے دلوں کو سکون ملے، مسجد گونج جائے. رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وہ صدیق مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی مطہرہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے. وہ جس کی عصمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے. جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے. وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے. وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا. مبارک ہے وہ لب جن پر ماں جی کا نام آیا. وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو، اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات کی بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے دے کر کے واپس چھین لیتا ہے۔ اس کی چاہت چلتی ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے۔ وہ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں ایسا کروں کہ یا نہ کروں۔ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اس ساری کائنات کے اندر، آپ کے اس بہت بڑے ملک کے اندر، ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے اندر، شہر کے کسی گاؤں کے اندر، گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت، درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کے پروردگار نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اعلیٰ عطا کیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز اعلیٰ نہیں ہے جو حضور کو عطا نہ کی ہو۔ حضور کو شہر عطا کیا تو وہ شہر جو تمام شہروں میں سے اعلیٰ ہے۔ حضور کو وہ زبان عطا کی، وہ بولی عطا کی کہ پھر جو بولی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بولی کو جنتیوں کی بولی بنا دیا۔ حضور کو وہ حسب نسب عطا کیا جو حسب نسب تمام نسبوں میں سے اعلیٰ تھا۔ حضور کو وہ خاندان عطا کیا جو تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ تھا۔ حضور کو وہ کتاب عطا کی جو تمام کتابوں میں سے اعلیٰ تھی۔ حضور کو وہ زمانہ عطا کیا جس زمانے کی پھر خود قسم اٹھائی، وہ زمانہ تمام زمانوں میں سے اعلیٰ عطا کیا۔ حضور کو وہ یار عطا کیے جو یار تمام یاروں میں سے اعلیٰ عطا کیے۔ مجھے کہنے دیجئے، حضور کو اللہ نے وہ ازواج عطا کی کہ جو تمام عورتوں میں سے اعلیٰ تھی، اور پھر ان تمام ازواج میں سے اللہ نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام جدا عطا کیے، رفعت جدا عطا کیے، بلندی جدا عطا کیے۔ آپ کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی رفعت بڑی، بالکل آواز پہلے ٹھیک تھی حضرت، وہیں پر کر دیں۔ آپ کی شان، مقام، رفعت اور بلندی کا مقام اس کائنات میں اور کوئی عورت نہیں کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح نا،
انسان پہچانا جاتا ہے خاندان سے. آپ کا خاندان دیکھا جائے تو آپ کے بابا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اور جن کے بابا صدیق اکبر ہو تو بیٹی صدیقہ ہی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے ایمان کی حالت میں آنکھ کھولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انداز یہ ہے آپ کے بابا ابو بکر بھی میرے آقا کے صحابی، آپ کے دادا ابو قحافہ میرے آقا کے صحابی، آپ کے بھائی عبد الرحمن میرے آقا کے صحابی، آپ کی اماں ام رومان میرے آقا کی صحابیہ، آپ کی بہن اسماء میرے آقا کی صحابیہ، آپ کے بھتیجے میرے آقا کے صحابی، آپ کے بھانجے میرے آقا کے صحابی. خاندان اتنا اعلیٰ ہے اور خود میرے آقا کی زوجہ ہیں، خود میرے آقا کا لباس ہیں، خود میرے آقا کی عزت ہیں، خود میرے آقا کا وقار ہیں. اور کون؟ امی عائشہ صدیقہ کائنات، امی عائشہ عتیقہ کائنات، امی عائشہ عفیفہ کائنات، امی عائشہ عالمہ کائنات، امی عائشہ مفسرہ کائنات، امی عائشہ محدثہ کائنات، امی عائشہ معلمہ کائنات، امی عائشہ مفتیہ کائنات، امی عائشہ محسنہ کائنات، امی عائشہ جدہ فاطمہ الزہرا، امی عائشہ حسنین کریمین کی نانی، امی عائشہ 2210 احادیث کی راویہ، امی عائشہ 200 صحابہ کی استاد، امی عائشہ میرے آقا کا لباس، امی عائشہ میرے آقا کی دستار، امی عائشہ میرے آقا کی عزت، امی عائشہ میرے آقا کا وقار، امی عائشہ میرے آقا کا لباس، امی عائشہ محبوب خدا کی محبوبہ، امی عائشہ. اور نکاح ہوا تو کیسے ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی آقا بتلائیے تو صحیح کیسے ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اریتو کی فلم نامی سلاسل یالن، میں رات کو سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا. جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک جنت کا سبز رنگ کا ریشمی رومال تھا. اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی. جبریل نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے عرض کرتے آقا اس رومال کے اندر جس لڑکی کی تصویر ہے اس لڑکی کے ساتھ رب کائنات نے عرشوں پر آپ کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امی عائشہ کا روحانی بیٹا محبت سے بولے گا اور سبحان اللہ کی صدا. آپ تو ماشاءاللہ ہیں ہی بڑے محبت والے. حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں ایک رات گزر گئی، جبریل میرے پاس آیا، دوسری رات ہوئی پھر تصویر لے کر میرے پاس آیا، تیسری رات ہوئی پھر جبریل تصویر لے کر کے میرے پاس آیا. میں نے کہا اگر رب کا حکم ہے، اگر رب کا آرڈر ہے، اگر رب کا فیصلہ ہے تو ایسے ہی ہو کر کے رہے گا. حضور فرماتے ہیں عائشہ جب آپ کا اور میرا نکاح ہو گیا اور میں نے نگاہ اٹھا کر کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں قربان جاؤں آج آپ فخر کرتے ہیں اور میرا رشتے کا انتخاب کیے تو باپے نے کیے، کسی کے رشتے کا انتخاب کرتے تو دادا کرتے، کسی دے رشتے دا انتخاب کر دے تے ماما کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کر دے تے نانا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کر دے تے دادا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کر دے تے رشتے دار کر دے. میں اما عائشہ کی عزت عصمت رفت بلندی پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کے رشتے کا انتخاب کیے کائنات کے پروردگار نے کیے اور وہ دلہا تلاش کیے جس جیسا دلہا نہ کائنات میں آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ؟ دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ حضرت صدیقہ کائنات میرے آقا کا لباس ہیں، اور قرآن بلا کیا کہتا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، حضور کا لباس پاک ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا لباس ہے پاک ہے۔ تو بولو اما عائشہ میرے نبی کا کیا ہے؟ لباس ہے، حضور کا لباس پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا عالم یہ ہے، حضور علیہ السلام نہ سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ نا، مولانا روم نے ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور کون فاطمہ؟ فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ، فاطمہ بنت نبی فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، فاطمہ ام الائمہ فاطمہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ شان عطا کی ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور میں آکھیا کرنا رب کعبہ دی قسم، ماں جنتی عورتہ دی سردار ہے تے پتر جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ سبحان اللہ۔ اے ماں سیدہ فاطمہ ہوئے تے بیٹے حسن و حسین ہی پیدا ہویا کر دینے۔ سبحان اللہ۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی رفت اور بڑی بلندی ہے۔ ایک دن اماں جان نا یوں بیٹھی ہوئی اپنی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس عرض کرتی ہیں، اماں میری شان زیادہ ہے یا آپ کی شان زیادہ ہے؟ میرے ابا محمد ہیں، میرے ابا محمد ہیں، آپ کے ابا صدیق اکبر ہیں، میری شان زیادہ آپ کی شان زیادہ؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بیٹا جہاں تک یہ بات ہے آپ بیٹی ہیں نبیوں کے امام کی، میں بیٹی ہوں حضرت ابو بکر کی، ابو بکر آپ کے بابا کے غلام ہیں، اگر یہ ساری کائنات ابو بکر جیسے انسانوں کے ساتھ بھر دی جائے، آپ کے بابا کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شان آپ کی اعلیٰ ہے، یہ رفت آپ کی اعلیٰ ہے کہ آپ حضرت رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ لیکن فاطمہ آؤ میں تمہیں عجیب منظر بھی دکھاؤں، کل قیامت والے دن جنت کے اندر ہر نیک بیوی ہر نیک خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ کل قیامت والے دن آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جائیں گے، میں نبیوں کے امام کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ شان الگ الگ ہے، یہ مقام جدا جدا ہے۔ کون کہتا ہے ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں تو اعلانیہ طور پر کہنا چاہتا ہوں، حضور نے جو تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، کمال انداز کی تربیت کر دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر آخری ایام ہیں، آخری وقت ہے، اپنے سر کے تاج کو نصیحت فرماتی ہیں، میرا جنازہ رات کی طریقے میں اٹھایا جائے، میرے اس چہرے کو میرے ابا محمد نے دیکھا ہے، میرے اس چہرے کو میرے بیٹے حسن و حسین نے دیکھے، کسی غیر محرم کی نظر میرے اس چہرے پر نہیں پڑی ہے۔ آپ بھی جنازہ رات کی طریقے میں اٹھائیے گا اور میری چارپائی رات کی طریقے میں اس انداز سے اٹھائیے گا کہ میری چارپائی پر
اوپر کھجوروں کی ٹہنیاں رکھ دیجئے گا تاکہ رات کی تاریکی میں بھی کسی کو یہ معلوم نہ پڑے کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ گزر رہا ہے۔ اتنی حیاؤں والی میری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا، پھر میں نو آکھم دیو نا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے اے سارے ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیا دے کجن والی جناب زہرا دی امی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارت دا اصول زہرا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری اسی انداز کے ساتھ ہیں جیسے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں ویسے ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میں دوبارہ آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، آئیے حضور علیہ السلام کی مجلس میں چلتے ہیں۔ آپ تشریف فرما، ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا بتلائیے تو صحیح نا آپ کو اس دنیا کائنات میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے پیار ہے۔ سبحان، حضور محبت کا اظہار کر، یہ میرے نبی کے گھر کی زندگی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں حضور کے گھر کی زندگی بتلائی نہیں گئی۔ اگر آپ اپنے آقا کے گھر کی زندگی کو اپنا دیں تو رب کعبہ کی قسم ہے گھر کی زندگی جنت بن جاتی۔ نبی علیہ السلام مجلس میں اعلان کر رہے، مجلس میں، کہ مجھے اپنی زوجہ عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مجلس کے اندر یہ کہنا کہ مجھے اپنی زوجہ سے پیار ہے، اس وقت اس دور میں اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کرنا۔ تو وہ سائل نے نا فوری سوال تبدیل کرتے ہوئے پوچھا نہیں آقا میں تو مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ کو کس سے پیار ہے؟ حضور کو معلوم پڑ گیا، آپ نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ کا نام شامل کر کے کہا مردوں میں مجھے عائشہ صدیقہ کے بابا سے پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی بھی جاؤ نا اج گھر ہیں تے جا کے آکھیا جے ہیں آئی لو یو فی سبیل اللہ ہیں آگ چھڑیا جے، حضور دی سنت ہے۔ آج کا نوجوان وہ ہیں آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے صحیح راستے سے بھٹک گیا تے دجیاں نو آکھی جاندہ ہے، جنہوں مرضی آکھی جاندہ ہے تے جتھے آکھنا ہے اتھے آکھدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور کے گھر کی زندگی۔ آپ گھر میں جاتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا، کیفیت کیا ہوتی؟ آپ حضور علیہ السلام کی گھر کی زندگی کو اپنائیے اور آپ نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ جب کھانا کھاتے تو آپ اپنی اہلیہ کو لقمہ بنا کر کے دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تجھے بھی دیتا ہے کدی تے جائے جے آ جائے ساری گلاں تے عمل کرنا ہے تسی تے یہ ضروری نہیں۔ حضور علیہ السلام کی گھر کی زندگی دیکھو نا، میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں۔ آپ علیہ السلام یوں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں، آپ پیالہ نیچے رکھنے لگی ہیں، حضور نے دیکھ لیا، آپ فرماتے ہیں عائشہ ذرا یہ پیالہ مجھے دیجئے نا۔ آپ نے پیالہ ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ پوچھتے ہیں عائشہ بتلائیے تو صحیح نا آپ نے کہاں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پیے؟ عرض کرتی آقا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں محمد نے بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پینا ہے۔ یہ حضور کے گھر کی زندگی۔ حیا اتنی ہے جتنی اسلام نے بتائی ہے۔ سنگ آندھی ہے، میاں بیوی کو بھی آپس میں حیا آتی ہے۔ بھئی اسلام نے جو بتایا ہے، اسلام نے جو بتایا اتنی حیا ہے، اس دائرے میں رہنا ہے۔ حضرات گرامی کے در آؤ ایک محبت کا عجیب منظر آپ کو دکھلاتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی اور میری اماں جان اور بھی تھی، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ کے لیے ناشتہ بنا کر کے لایا کرتی، اور حضور کو سیدہ حفصہ کا ناشتہ بڑا پسند تھا۔ آپ کسی اور بیوی کے گھر میں بھی ہوتے تو سیدہ ناشتہ بنا کر کے بھیج دیا کرتی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ باری میری ہے اور ناشتہ حفصہ بھیج رہی ہے، یہ عجیب انداز ہے۔ لونڈی پیالے کے اندر ناشتہ لے کر کے آتی ہے، آپ نے جب وہ پیالہ دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کو جلال آیا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے وہ پیالہ پکڑ کر کے زمین پر دے مارا، پیالہ ٹوٹ گیا، سبحان، پیالہ ٹوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیالے کو دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ فرماتے ہیں محبت سے، آپ فرماتے ہیں میری عائش کو جلال آ گیا، سبحان اللہ، میری عائش کو جلال آ گیا ہے۔ محبت برا انداز یہ ہے۔ اما جان فرماتی ہیں جب پیالہ ٹوٹا تو مجھے آپ کے غصے سے پتہ نہیں چلا کہ پیالہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آپ کی مسکراہٹ سے پتا چلا کہ پیالہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر انصاف فرمایا، آپ فرماتے ہیں عائشہ پیالہ تو نے محبت میں توڑ دیا ہے، اب تیرا صحیح والا پیالہ حفصہ کے گھر میں جائے گا، اس کا ٹوٹا ہوا پیالہ تیرے گھر میں آئے گا۔ سبحان، یہ میرے نبی کا انصاف، یہ میرے نبی کے گھر کی زندگی ہے، سبحان اللہ۔ اور آؤ نا میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے، اور عجیب انداز یہ ہے کہ صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار ہے۔ آؤ نہ میں تمہیں دکھلاتا ہوں، صحابہ کرام اس دن تحائف زیادہ بھیجا کرتے، جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر کے اندر ہوتی صحابہ تحفے تحائف بھیجا کرتے کہ حضور کو خوشی ہوگی، حضور کو مسرت ہوگی۔ تمام بیویاں مل کر کے یہ عہد پلاننگ کرتی ہیں کہ ہم حضور کو جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو منع کیجئے نا۔ صحابہ جب عائشہ کی باری ہوتی ہے تب تحائف زیادہ بھیجتے ہیں، ہماری باری میں تحائف کم آتے ہیں، تحائف یکساں ہونے چاہیے۔ عائشہ کی باری میں تحائف زیادہ آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ مجھے میری بیوی عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہیے، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کو بھی عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے، جبریل کو بھی عائشہ کی باری کا انتظار ہوتا ہے۔ جبریل بھی اسی دن رب کی وحی لے کر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری اور کسی بیوی کے بستر پر رب کی وحی کا نزول نہیں ہوتا، عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبریل قرآن لے کر کے آتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے میں ایک خوبصورت انداز پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کتاب عطا کرنی تھی، اللہ نے کہا جائیے کوہ طور پر، آپ کو وہاں پر کتاب ملے گی۔ لیکن جب باری میرے نبی کی آئی، جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا مکہ میں جائیے تو کتاب ملے گی، مدینہ میں جائیے تو کتاب ملے گی، حجرہ میں بیٹھیے تو کتاب ملے گی، بلکہ حضور کی شان یہ ہے آپ مکہ میں ہیں قرآن مکہ میں آتے، آپ مدینہ میں جاتے ہیں قرآن مدینہ میں آتے، آپ بدر میں جاتے ہیں قرآن بدر میں آتے، آپ احد میں جاتے ہیں قرآن احد میں آتے، آپ خندق میں جاتے ہیں قرآن خندق میں آتے، آپ عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتے ہیں قرآن عائشہ صدیقہ کے بستر پر آتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نا ایک روز حضرت صدیقہ کائنات کے حجرہ میں بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ دیکھو جبریل آیا ہے، جبریل آیا ہے۔ عرض کرتی آقا مجھے تو نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتی جبریل آیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی آقا
بتائیں تو صحیح نا جبریل کیا پیغام لے کر کے آیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ آج جبریل رب کا کوئی بھی پیغام لے کر کے نہیں آیا، ہذا جبریل یقرئک السلام، آج جبریل رب کا پیغام نہیں لے کر آیا بلکہ تیرے لیے رب کا سلام لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رب کا سلام آتا ہے۔ اور آئیے ایک محبت پر انداز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے کیسے پیار تھا۔ عید کا دن ہے، عید کا دن، آپ عید کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عید کے دن بچے نئے کپڑے پہن کر کے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر ایک بچہ دیکھا جس نے میلا کچیلا کپڑا پہنا ہوا، نئے کپڑے اس نے پہنے کوئی نہیں ہے، اور مدینہ کی گلی میں کونے میں بیٹھا ہوا آپ تشریف لے کر کے گئے۔ آپ پوچھتے ہیں بیٹا سبھی نے نئے کپڑے پہنے ہیں، آج تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے بابا فلاں جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، میں یتیم ہوں، میرے پاس نئے کپڑے موجود نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ حضور علیہ السلام کے لب ہلے، میرے نبی کے لبوں پر جنبش آئی۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا اگر تو یتیم ہے آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں آپ، حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کا باپ ہوں اور حفصہ آپ کی اماں ہے، حضور نے حضرت عائشہ کا نام لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ تیری ماں ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے پھر گھر گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے اس پیارے بچے کو لباس پہنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر یہ انداز ہے، یہ کفیت ہے، یہ محبت بڑا انداز ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، یہ جو مقام حضرت صدیقہ کائنات کو ملے، یہ رفت اور بلندی جو ملی ہے، قرآن صدیقہ کائنات کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور آؤ ایک عجیب منظر ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ کے لیے نکلے ہیں، قرہ ڈالا گیا، حضرت صدیقہ کائنات کا نام نکلا، آپ ساتھ چل پڑی ہیں۔ اب غزوے کے اندر سفر شروع ہو چکا، لشکر نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا ہے، اس لشکر نے ایک جگہ پر جب پڑاؤ کیا صدیقہ کائنات بھی وہاں پر ٹھہر چکی ہے۔ جب کوچ کرنے کی باری آئی آپ عرض کرتی ہیں آقا جو میں اپنی بہن سے ہار مانگ کر کے لے کر کے آئی تھی میرا وہ ہار گم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے قدم روک لیے، لشکر کو بھی روک لیا گیا، تمام لشکر وہاں پر رک جاتا ہے۔ کوئی بھی صحابی آگے بڑھ کر کے یہ نہیں کہتا آقا بتلائیں تو صحیح نا یہاں پر کیوں روکا گیا؟ حضور فرماتے ہیں آپ کی اماں جان کا ہار گم ہو گئے، ہار تلاش کرنے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر کے یہ نہیں کہتا آقا ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت اس لیے تو نہیں کی ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت تو الہ کلمت اللہ کے لیے کی ہے، رب کی توحید کے لیے کی ہے، قرآن پہنچانے کے لیے کی ہے، آپ کے ختم نبوت کے لیے کی ہے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ اس لیے تو نہیں رکھا کہ آپ کی زوجہ کا ہار گم ہو جائے اور وہ لشکر رک جائے، جس لشکر کی عزت کی صفائی اللہ نے قرآن میں دی ہے، جس لشکر کو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوان کہتے، جس کی مقدس جس کی عزت کی صفائی کے لیے قرآن اولئک ہم المفلحون کہتے، قرآن اولئک ہم الراشدون کہتے، وہ لشکر رک جائے جس لشکر نے کفار کا مقابلہ کرنے کوئی بھی صحابی نہیں بولتا ہے۔ معنی یہ ہوا صحابہ کو معلوم تھا کہ عائشہ صدیقہ کی ذاتی عزت اور مقام نہیں ہے، بلکہ جب صدیقہ کائنات میرے نبی کے نکاح میں آئی ہے پھر میرے نبی کا لباس بن گئی، پھر میرے نبی کی عزت بن گئی، پھر میرے نبی کا وقار بن گئی، پھر میرے نبی کی دستار بن گئی۔ ایک صحابی آ کر کے عرض کرتے آقا نماز کا وقت جا رہا ہے کہ آج نماز کی چھٹی ہوگی، کہ آج نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ میرے آقا مہر بلب ہے، میرے آقا بولتے نہیں ہیں، میرے آقا وحی کے بغیر گفتگو کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جبریل کو پیغام دے کر کے بھیج دیا، جبریل آ گیا، آ کر کے عرض کرتے آقا صحابہ کو حکم دیجئے کہ
کہ اپنی امی جان کا ہار تلاش کرے، حضرت علی سے کہیے ہار تلاش کیا جائے، حضرت فاروق اعظم سے کہیے ہار تلاش کرے۔ صحابہ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، کائنات کا شہنشاہ کہتے ہار تلاش کرو۔ میں آج کے بعد ضابطہ تبدیل کر دیتا ہوں، قانون تبدیل کر دیتا ہوں، عبادت تو میں نے قبول کرنی ہے نا۔ آج سے پہلے ضابطہ یہ تھا کہ لوگ وضو کر کے پانی سے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ نے امی جان کی عزت کی خاطر کائنات کے شہنشاہ نے ضابطہ تبدیل کر دیا۔ کائنات کے شہنشاہ نے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کی آیات کا نزول فرما دیا، فرمایا ہاتھ پانی، ہاتھ مٹی پر مار کر کے چہرے پر لے کر کے آؤ، مٹی پر ہاتھ مار کر کے کوہنیوں پہ لے کر کے آؤ، آ کر کے سجدہ کرو، میں تمہارے سجدے قبول کر لوں گا۔ ہاں یہ اماں جان کی عزت ہے۔ پھر صحابہ کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور ہر کوئی حضرت ابو بکر کو مبارک دے رہے، اے ابو بکر آپ کے گھرانے کی کیا بات ہے، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت اترتی ہے اللہ اس مصیبت کے عوض امت کے لیے آسانی پیدا کر دیتا۔ یہ جو آپ کو تحفہ ملا ہے کہ جب آپ کو سردی لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ میری اماں جان کی عزت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ یہ جو شان ملی ہے، قرآن کہتا ہے کسی کو بھی جو مقام ملتا ہے نا وہ دو وجہ سے ملتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے درجات ملا کرتے ہیں۔ اور ایمان کی بات آئے تو حضرت صدیقہ کائنات نے تو ایمان کی حالت میں آنکھ کھولی ہے اور اس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جو سب سے پہلے مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں پر علم کی بات ہے، ایک ہی بات واضح کرتا ہوں، شاید آپ نے اس انداز سے پہلی مرتبہ سنی ہو، آپ کو اندازہ ہوگا صدیقہ کائنات کی عظمت، آپ کا علم، آپ کا تدبر، آپ کا فہم۔ صحابہ بیان کرتے جب ہم کسی مسئلہ میں پھنس جاتے، ہم اماں جان کے پاس جاتے، اماں جان اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی۔ امام زہری فرماتے ہیں اس کائنات میں اس امت کی جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کے علم کو جمع کر لیا جائے، صدیقہ کائنات کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضور کا ہر منظر کاپی کیا، ہر بات حفظ کر لی، حضور سے پوچھا کرتی، علم حاصل کیا کرتی۔ علم کا انداز دیکھیے، بدر کے میدان میں 70 کفار مارے گئے، حضور علیہ السلام نے 3 دن کے بعد ان کفار کو کھینچ کر کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، اور پھینک کر کے آپ علیہ السلام ایک ایک کافر سردار کو آواز لگاتے، او ابو جہل، او امیہ، او شیبہ، آواز لگا کر کے آپ ان سے ہم کلام ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، انا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہمارے رب نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا، نصرت کا وعدہ، فتح یابی کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ، اللہ نے ہمارا وعدہ سچ کر دیے۔ ذرا تم بتاؤ نا، تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا عذاب کا وعدہ، سزا کا وعدہ، تمہارے وعدے کا کیا خیال ہے؟ حضور باتیں کریں، کن سے باتیں کریں بھی؟ مردوں سے، جو 3 دن پہلے مر چکے ہیں، ان سب کو جمع کیا، حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بولے، سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم بولے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں روح نہیں ہے، آپ ان سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ اور مسند احمد میں جو الفاظ ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ بعد سلاسن، 3 دنوں کے بعد، 3 دن پہلے مر چکے ہیں، 3 دن کے بعد کلام کر رہے ہیں۔ اور کیا فہل یسمعون، کیا آپ کی یہ بات سن رہے ہیں؟
آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ بات حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، کسی نے یہ بات نہ اما عائشہ صدیقہ کو بتلا دی، اما عائشہ صدیقہ کو بتائی۔ جب یہ بات میری اما جان تک پہنچی، اما جان عرض کرتی ہیں کیف یقول رسول اللہ ذالک، اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مردے سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، حالانکہ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں۔ اما جان نے اس بات کی یسمعون کی تشریح کی، آپ فرماتی ہیں حضرت فاروق اعظم کو غلطی لگ گئی ہے، انہم یعلمون انما کنت اقول لهم حق۔ اما جان تفسیر کرتی ہیں، ذرا سنیے گا، بات کو سمجھیے گا۔ اما جان فرماتی ہیں حضور نے جو فرمایا نا کہ وہ سن رہے ہیں، سننے کا معنی یہ ہے کہ انہم یعلمون، کہ وہ جان رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جس جہان میں یہ کفار اس وقت موجود ہیں، اللہ اس جہان کے اندر ان کو بتا رہا ہے، اس جہان میں پہنچ کر کے یہ وہاں پر جان چکے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا۔ کتنا بڑا مسئلہ اما جان نے حل کر دیا کہ یہ مردے نہیں سنتے ہیں تو حضور کلام کر رہے ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں حضور کلام کا۔ اما جان کہتی ہیں کہ وہ، اور روایات میں آتا ہے یہ حضور کا ذاتی معجزہ تھا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا انہم الان یسمعون ما اقول لهم، حضور نے قید لگا کر کے کہا بے شک یہ صرف سن رہے ہیں، مردے سارے نہیں سنتے، یہ صرف سن رہے ہیں، اور الان اس وقت میری بات سن رہے ہیں، ہر وقت اس وقت سن رہے، اس وقت میں ہم کلام ہوں ان سے۔ اور تیسری قید لگا کر کے کہا، آپ فرماتے ہیں اللہ ان کو سنا رہا ہے، یہ حضور کا ذاتی معجزہ تھا۔ بولو بھی حضور کا، اس سے کوئی یہ دلیل نہ لے کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اما جان کا علم، آپ کا تدبر، آپ کا فہم ہے۔ اور آئیے آخری بات کرتا ہوں، بات مکمل ہوتی ہے۔ میری اما جان پر وہ بھی وقت آیا، صدیقہ کائنات پر وہ بھی وقت آیا، اما جان کی عزت پر وہ بھی وقت آیا جب منافقوں نے آپ پر تہمت لگا دی۔ صدیقہ کائنات جب سفر سے واپس آئی ہیں، آپ کی طبیعت نساز ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں 1 ماہ تک میں بیمار رہی ہوں، لیکن میرے آقا کا انداز جدا جدا نظر آتے۔ پہلے جب میں بیمار ہوتی ہوں، میرے آقا میرے پاس بیٹھ کر کے میری طبیعت پوچھتے ہیں اور میرے ساتھ محبت بڑا سلوک کرتے ہیں، لیکن آج کل عجیب انداز ہے، میرے آقا صرف آتے ہیں، آ کر کے سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایسا طبیعت کیسی ہے، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ 1 ماہ گزر گیا، 1 ماہ کے بعد جب یہ انداز ہوا، میں رات کی تاریکی میں قضائے حاجت کے لیے جاتی ہوں، امت مستہ میرے ساتھ ہے۔ ام مستہ کو ٹھیڑا لگا، آپ کو ٹھیڑا لگا، اور آپ وہاں پر اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیوں بد دعا کرتی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ کو ابھی تک معلوم نہیں ہے مستہ بھی آپ ان منافقوں میں شامل ہو چکے جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے، جو آپ کے لیے طوفان بدتمیزی برپا کر چکے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح نہ کیا ماجرا ہے۔ میری اما جان کو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سب واقعہ سنایا، آپ گھر تشریف لے کر کے آئی ہیں، آپ علیہ السلام آئے، آپ عرض کرتی ہیں آقا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اما جان پوچھنا چاہتی تھی اگر میرے آقا مجھ سے ناراض ہوئے تو اجازت دے دیں گے، اگر ناراض نہ ہوئے تو کہیں گے یہیں پر رک جائیے۔ اما فرماتی ہیں جب میرے اپنے نبی سے اجازت مانگی ہے، حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے عائشہ آپ چلے جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ اما جان گھر چلے گئی، جا کر کے حضرت صدیق اکبر کے چہرے کی دیکھا، اور آپ نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اما ام رومان نے بھی چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں بابا آپ بھی مجھ سے خفا ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے بیٹا یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا، آپ کے نبی
آپ سے خفا ہیں، ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ عجیب انداز ہے۔ میری اماں جان روئی جا رہی ہیں، آپ عرض کرتی ہیں میں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ پھر عجیب انداز اور کیفیت یہ ہے، میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ میرے نبی 40 دن گزر کے وحی کا نزول نہیں ہوا، رب کا پیغام نہیں آیا، چوک اور چوستوں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر کسی کے گھر کی عزت پر بات آ جائے تو پھر والدین کو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ یہ تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ میرے نبی کی عزت ہے۔ آپ کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک مشورہ آپ نے حضرت علی سے کیا، آپ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں آقا ضروری تو نہیں ہے، آپ کے لیے اور بھی اہلیہ اور بھی بیویاں موجود ہیں۔ پھر ایک مشورہ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے بھی کیا، سبحان اللہ، اور ایڈوانس آنکھوں نا سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے اپنا مشورہ تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے نا آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ عرض کرتے ہیں آپ فرماتے عمر میرا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ جبریل تصویر لے کر کے آیا، جبریل نے مجھے دکھایا، میرا نکاح عرشوں پر ہوا، رب کی مرضی کے ساتھ ہوا، رب کے آرڈر کے ساتھ ہوا، رب کے حکم کے ساتھ ہوا۔ پھر حضرت فاروق اعظم بولے، عرض کرتے آقا اگر آپ کا نکاح رب کائنات کے حکم کے ساتھ ہوئے، پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا غلط عورتیں غلط مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک۔ حضور کے چہرے پر رنگت آ گئی، حضور کے چہرے پر خوشی کا عالم آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں عمر اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ پھر بھی بڑے پریشان ہیں، آپ چلتے چلتے صدیقہ کائنات کے دروازے پر پہنچتے ہیں، آپ جا کر کے پوچھتے ہیں امی جان بتائیں تو صحیح میرا بیمار کہاں ہے، میرا بیمار کہاں ہے، میری عائش کہاں ہے، میری حمیرہ کہاں ہے؟ اماں فرماتی ہیں جب حضور میرے گھر تشریف لاتے آ کر کے کہا کرتے یا عائش کلمینی کلمینی، عائشہ مجھ سے کلام کیجئے نا، عائشہ مجھ سے باتیں کیجئے نا۔ لیکن اب حضور مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، اب حضور مجھ سے کلام نہیں کرتے ہیں، اب حضور میرے چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھتے کوئی نہیں ہے۔ آج ایک ماہ کی مسافت کے بعد حضور میرے پاس تشریف لے کر کے آئے، میری چارپائی پر آ کر کے بیٹھ کے، اور آپ فرماتے ہیں عائشہ عائشہ میں تیرے معاملے میں بڑا ہی پریشان ہوں، عائشہ میں تیرے معاملے میں بڑا پریشان ہوں۔ الممتی اگر تجھ سے گناہ ہو ہی گیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ امنہ فرماتی ہے جب میں نے حضور کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے، میری زبان اطہر سے بے ساختہ نکلا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کے لبوں سے یہ بات نکلی ہے، ساری کائنات بولی اتنا دکھ نہیں ہے، حضور آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیجئے۔ حضور علیہ السلام کی بات سنی، اماں جان عرض کرتی ہیں اے بابا ابو بکر آئیے نہ دیکھیے نہ پوچھئے نہ یہ میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں، میرے آقا کو بات کا جواب دیجئے، میرے آقا کچھ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں بیٹا اگر بات کسی اور کی ہوتی تو بڑی باتیں تھی، لیکن میں تیرے نبی کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اماں جان نے پھر اپنی ریٹ عرشوں سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ اماں جان فرماتی ہیں پھر مجھے پتا چل گیا اب میری برات کا اعلان ہوگا تو کائنات کا شہنشاہ کرے گا۔ میں نے رب کے سامنے رونا شروع کر دیا، اے اللہ تو جانتے تیری عائشہ بے گناہ ہے، اے اللہ تو جانتے تیری عائشہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اے اللہ تو جانتے تیری عائشہ معصوم ہے۔ اللہ نے اسی وقت وحی کا نزول فرما دیا، میرے آقا بیٹھے ہوئے وحی کے اسرار نمایاں ہوئے، آپ کے پیشانی پر
آپ کی پیشانی پر پسینہ نمایاں ہوا. آپ کی اماں جان فرماتی ہیں عائشہ دیکھیے لگتا ہے اللہ کلام کر رہا ہے, لگتا ہے آپ کے بارے میں وحی نازل ہو رہی ہے. اماں جان کی دعاؤں میں اور تیزی آ گئی. اماں جان عرض کرتی ہے اللہ میری عزت کی صفائی دے دے, اللہ دیکھنا اب تو میرا نبی بھی کہہ رہا ہے اگر مجھ سے گناہ ہو گئے تو معافی مانگ لے. اللہ تو جانتے تیری عائشہ بے گناہ ہے. اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرما دیا. حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. حضور فرماتے ہیں عائشہ تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری عزت کے لیے خود کلام کیا ہے. ارے دیکھو تو صحیح نا, جب تہمت موسیٰ پر لگتی ہے, حضرت یوسف پر لگتی ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے, لیکن جب تہمت اماں عائشہ صدیقہ پر لگتی ہے تو رب سچا گواہی دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم کی بات سچ ہوئی. جو الفاظ فاروق اعظم نے زمین پر بولے تھے, اللہ کے نبی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں. اللہ نے یہی الفاظ قرآن بنا کر کے نازل کر دیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. آقا نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لیے, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اور پھر میں نے آنکھن دیو نا امی عائشہ کی عزت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی 17 آیات نازل کر دی. آج اگر کوئی اما عائشہ صدیقہ کی عزت پر بات کرتا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے جب تک قرآن موجود ہے قیامت تلک کے لیے اما جان کی عزت کی گواہی رب کا قرآن دیتا رہے گا انشاءاللہ. یہ رب کا قرآن میری اماں جان کی عزت کی گواہی دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یار تجھے اور کسی کا گھر نہیں ملا, تو کسی یہودی کی عزت پر بات نہیں کرتا, کسی عیسائی کی عزت پر بات نہیں کرتا, کسی سکھ کی عزت پر بات نہیں کرتا, تو بات کرتے میری اماں جان کی عزت پر بات کرتے, حضور کے حرم پر بات کرتے ہیں. پھر میں نے آنکھن دیو کون امی عائشہ صدیقہ کائنات امی عائشہ. اور قرآن پاک میں امام صاحب فرماتے ہیں, ایک روایت کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں جتنے بھی گناہگار ہیں کل قیامت والے دن ان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا, لیکن جو اماں عائشہ کے گستاخ ہیں کل قیامت والے دن ان کی زبانیں بھی بول کر کے ان کے خلاف گواہی دیں گی. حضرات گرامی کے کون امی عائشہ. پھر میں اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی داستان عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا, بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ. تیرے حجرے کی عصمت کا کیا ذکر ہو, خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. کائنات کا پروردگار اور آپ کو مبارک ہو, آپ اماں جان کے روحانی بیٹے ہیں. اور یہ جتنا خطبہ جتنی عظمت شان میں نے بیان کی ہے, حضور کی آخری حدیث سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ جن دے نال محبت کردہ ہوئے گا کل قیامت والے دن ان دے نال ہوئے گا. میں فخر نہ لاکھنا ساڑھے دل دے وچ اماں عائشہ صدیقہ دا پیار ہے. اے سارے اماں جان دے پتر کل قیامت والے دن اماں جان دے نال ہوں گے. سبحان اللہ. کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا